بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز ٹائم کے ساتھ میں ہوں بشارت راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشیل۔ ناظرین، اس وقت اسلام آباد میں بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اسلام آباد کا موسم بھی بدل چکا ہے، ہواؤں کا رخ بھی بدل چکا ہے، جاڑے کا موسم جا چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہار کی آمد ہے۔ سیاسی موسم میں بھی حدت آ گئی ہے۔ اسلام آباد میں ہواؤں کا رخ بدلنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ نئے گھونسلوں کی تلاش میں ہیں۔ اس سارے کچھ میں جتنا بھی یہ جو کچھ چل رہا ہے اسلام آباد میں اس وقت، ایک طرف تو حکومت پاکستان عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ بھی لائی گئی ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد کے عدالتوں میں بھی بہت عام کیسز چل رہے ہیں۔ ان میں سینٹ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے جو کیس تھا، سید یوسف رضا گیلانی نے پٹیشن دائر کی ہوئی تھی، اب وہ کیس دوبارہ کھل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف تو پکا کے حوالے سے جو جبر کی جو حکومت نے جو جبر کے حوالے سے جو جبر قائم کیا ہوا ہے، زبان بندی کی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے ایک طرف اسلام آباد کی عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں، اور ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ جو لائی گئی ہے، اس میں ایک بات بڑی جو بار بار یہ کہی جا رہی ہے، ہر ایک بات کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے مراد عرف عام میں اسٹیبلشمنٹ میں بہت ساری بیوروکریسی بھی ہوتی ہے، لیکن پاکستان عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ سے مراد لی جاتی ہے وہ طاقت کا مرکز پنڈی میں جی ایچ کو لیا جاتا ہے، اسے عرف عام میں اسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ جو سب سے بڑا سوال ہے اس وقت، $1 ملین سوال، وہ یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو موومنٹ لائی گئی ہے عمران خان کے خلاف، کیا اسٹیبلشمنٹ اس میں نیوٹرل ہے؟ کیا طاقت کا مرکز جو ہمیشہ سے پاکستان کی جو دستیاب سیاسی تاریخ ہے 47 سے ٹل ناؤ، اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی ہے؟ کبھی کسی بھی وقت کوئی ایسا موقع دیکھنے کو نہیں ملا۔ سیاسی تاریخ اٹھا کر آپ پڑھیں، وہ قائد لیاقت علی خان سے لے کر عمران خان تک جتنے بھی وزرائے اعظم رہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی ہو۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد المجید ملک، جو جسے ذوالفقار علی بھٹو وہ اپنی کتاب ہم بھی وہاں موجود تھے اس میں لکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو مجھے چیف آف آرمی اسٹاف بنانا چاہتے تھے، وہ اس کو سینیارٹی میں دوسرے یا تیسرے نمبر پر تھے۔ انہوں نے پازیٹیو سائن بھی دے دیا تھا انہیں، کہ وہ ملاقات بھی ان کے ساتھ کر لی تھی جب وہ پشاور کور کمانڈر تھے۔ تو پتہ نہیں بیچ میں بعد میں پھر کچھ ایسی چیزیں ہوئی کہ 6 جرنیلوں کو سپر سیڈ کر کے ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل عبد المجید ملک کہ پاکستان کی آرمی دنیا کی مضبوط ترین اور منظم آرمی ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ عرصے سے اس کو ایک ایسی ہے لت پڑی ہوئی ہے کہ یہ دنیا کو یہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتی ہے، پاکستان کے اندر سب سے مطلب سپیریئر سمجھتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اس وقت نیوٹرل ہے؟ یہ میرا ذاتی خیال جو ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے۔ کل دن کے 11 بجے تک جو دن گزر گیا، 11 بجے تک میری اپنی ذاتی رائے یہ تھی، میرا اپنا سٹانس یہ تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ ناکام ہوگی، کیونکہ کچھ طاقتیں جو ہیں جسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ فی الحال عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ لیکن 11:15 پر میری جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ آدمی سے گفتگو ہوئی، بات ہوئی ان سے، تو جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے، تو پھر مجھے تھوڑا سا میں پہلے تو میں ان کی اس بات پر چونکا کہ یار یہ وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ شخص یہ بات کر رہا ہے جو ساری زندگی جس کی جدوجہد اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہو، جو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے کئی بار زیر عتاب بھی آیا، معتوب بھی ہوا، لیکن اس نے جب یہ بات مجھے کہی تو مجھے یہ میرے لیے الارمنگ سچویشن تھی کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اس کے علاوہ
پرسوں رات کو ایک مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، ان کی ایک کال بھی وائرل ہے. وہ رات گئے کسی کو کال کر رہے ہیں اور کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں کہ میں فوج کے حوالے سے یہ بات نہیں کی ہے، یہ میں نے عمران خان کے حوالے سے بات کی ہے. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے. ہاں، اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ کار تبدیل ہو گیا ہے. وہ کئی دفعہ بظاہر سامنے آ کے جو ہے وہ کھلم کھلا، جب عمران خان وزیر اعظم بنے تھے تو وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء کا ایک ٹویٹ بھی آیا تھا. اس کے بعد جب سے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار بنے ہیں، اس کے بعد اس طرح کے ٹویٹ تو نہیں آئے، لیکن کہیں موقع پر یہ تاثر بھی دیا گیا کہ ہم منتخب حکومت کے ساتھ. اس کا مطلب تو یہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن 2 روز پہلے جو ان کی پریس کانفرنس تھی، اس میں جو تجزیہ کار تھے انہوں نے اس پریس کانفرنس کا ایک لفظ کو اس کا کہتے ہیں کہ اس کے ناپا تولا، ایک لفظ پر غور کیا، فکر کیا. ہاں، تو جب انہوں نے کہا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کے ساتھ کہیں نہ کہیں کھڑی ہے. اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے. دنیا کے دیگر ممالک میں ایسا ہو سکتا ہے، ہمارے پڑوس کا ملک میں ایسا ہو سکتا ہے، ہندوستان میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہتی ہے. بہت سارے وہ ان کے پارلیمان میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چور چکے ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس بات پر متفق ہے کہ ہم نے اپنے معاملات میں جو سیاسی معاملات ہیں اس میں ہم نے کسی اور کو موقع نہیں دینا. اسی کا نتیجہ، اسی کا ثمر یہ ہے کہ آج ہندوستان کے اندر عام آدمی پارٹی جو دلی میں جس کی گورنمنٹ تھی، پنجاب جس کے ہاتھ میں آ گیا، آگرہ میں بھی انہوں نے نشستیں لی ہیں. اگر ہماری سیاست صرف اور صرف سیاستدان کریں، وہ معاملات جو پبلکلی کے معاملات ہیں وہ اس کو سالو کریں، ریزالو کریں، تو کوئی یہ بات اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے کہ ہم بھی اس طرف جا سکتے ہیں، عام انسان بھی، عام آدمی بھی اس طرف جا سکتا ہے. لیکن یہ اس میں یہ سارا جو دوش ہے آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دے سکتے. اس میں ہمارے سیاستدان بھی برابر کے شریک ہیں. سیاستدان ہمارے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اقتدار نہیں ملا، ایک تو وہ دھاندلی کا الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، پھر اندر خانے راتوں کو وہ جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہماری معاملات ٹھیک کروا دے، ہم آپ کے بہتر جو ہے وہ خدمت کریں گے، جو پہلا ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے، ہم اس سے زیادہ آپ کی خدمت کریں گے. یہ اس میں ہمارے سیاستدانوں کا بھی قصور ہے. سیاستدان اپوزیشن کے ہوں یا حکومت کے ہوں، تحریک انصاف کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، مسلم لیگ نون کے ہوں. میں ایک بات آپ کو بتا دوں ناظرین کہ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ ابھی آئی نہیں تھی، یہ باتیں چل رہی تھی، تو میں نے ایک جو عام جن کی بات میں وزن ہوتا ہے اس شخص سے پوچھا کہ ووٹ کی عزت دو کا جو نیریٹو ہے نون لیگ کا، اگر وہ رضامند ہو جاتی ہے پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر، پی ڈی ایم کو ساتھ لے کر، تو وہ نیریٹو کہاں جائے گا. تو انہوں نے جو مجھے بتایا وہ یہاں میں آپ کے ساتھ وہ بات شیئر نہیں کر سکتا، کچھ ہماری مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، تحریک انصاف، یہ سب جو سیاستدان ہیں ہمارے، جو جتنے بھی لیڈران ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہ سارا کھیل کھیلتے ہیں. یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا قصور نہیں ہے، ہمارے سیاستدانوں پر کا بھی قصور ہے. لیکن ناظرین یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس سارے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اپنے میزبان بشارت راجہ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.